السلام علیکم۔ بھارت میں ایک معاملہ ٹرینڈ کرتا رہا اور مودی کی خوب بے عزتی ہوئی۔ اب نریندر مودی کی بے عزتی پہلے تو وبا کی صورتحال کی وجہ سے بھی ہوتی رہی، لیکن اس دفعہ ہوئی اسرائیل سے دوستی کی پینگیں بڑھانے کی وجہ سے، اس کی چاپلوسی کی وجہ سے، اور نریندر مودی نے یہاں بھی منہ کی کھائی ہے۔ ہوا یہ ہے کہ بنجمن نیتن یاہو، اسرائیل کا وزیر اعظم، اس نے ایک ٹویٹ کی اور ٹویٹ میں اس نے 25 ممالک کے جھنڈے شیئر کیے، یعنی 25 ممالک کے جھنڈے لگا کر اس نے ان 25 ممالک کا شکریہ ادا کیا، بہت بہت شکریہ ادا کیا، لیکن اس میں بھارت کہیں نہیں تھا۔ اب بھارت ہر کام کر چکا اسرائیل کے لیے، یعنی اس کے ساتھ بڑے معاہدے بھی کیے، اور سب سے افسوسناک بات جس کی وجہ سے اس وقت مودی کا مذاق بھی اڑایا جا رہا ہے، اس پر تنقید کی جا رہی ہے، کہ فلسطینیوں پر جس طرح ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں پر جس طرح ظلم ہو رہا ہے، اس پر بھی بھارت نے اسرائیل کا ساتھ دیا اور کہا، یعنی ریاستی طور پر، ریاستی سطح پر وہ کھڑا ہوا اسرائیل کے ساتھ۔ بھارت آفیشیل پوزیشن لی کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں، وہ جو فلسطینیوں کا قتل عام کر رہا ہے، ہم بس ہر طرح سے اسرائیل کے ساتھ ہے۔ بھارت وہاں پر کھڑا ہو گیا۔ اور کنگنا رناوت بھی بڑی مشہور ہوئیں، وہ بھی میڈیا میں رہتی ہیں، کوئی نہ کوئی اس طرح کی بات ان کو کرنا ہوتا ہے کہ جس پر کنٹروورسی جنریٹ ہو۔ وہ وہاں کی اداکارہ ہیں اور نریندر مودی کے بڑی قریب سمجھاتی ہیں، کئی نریندر مودی سے ملاقاتیں بھی کنگنا رناوت کی ہو چکی ہیں، اور باقاعدہ وہ تو اب ایک طرح سے بی جے پی کا حصہ ہی ہیں، اور انتہا پسند بھی ان کو سمجھا جاتا ہے، نظر آتی ہیں ان کی باتیں واضح طور پر کہ انتہا پسندی کی طرف ہیں۔ تو انہوں نے بھی اسرائیل کا ساتھ دیا کہ مسلمان، نہتے مسلمان بچے چھوٹے چھوٹے شہید کیے جا رہے ہیں، تو وہ اس کے ساتھ ہی کھڑی ہیں۔ اچھا، اب جب یہ بات ہوئی تو بنجمن نیتن یاہو کیا کہہ رہا ہے کہ جناب یہ 25 ممالک کے جھنڈے شیئر کر کے، اور اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ بھارت کا نہیں ہے، اور ان ممالک کا ہے جنہوں نے اس طرح سے بے شک ساتھ بھی نہ دیا ہو، یعنی جو خاموش بھی رہے، انہوں نے صرف یہ کیا کہ اچھا اسرائیل یہ کر رہا ہے، ہم اس کو کنڈیم نہیں کرتے، اس کی مذمت بھی نہیں کرتے، بس خاموش رہو۔ ان ممالک کو بھی اس میں 25 جھنڈوں میں اس نے شامل کر لیا ہے بنجمن نیتن یاہو نے، لیکن جو ملک اس کے لیے آگے آگے کھڑا ہوا، بھارت، اس کو اس نے شامل نہیں کیا۔ اچھا، اب اس میں امریکہ اور دیگر ممالک کے جھنڈے ہیں۔ اب بنجمن نیتن یاہو، اسرائیل کے وزیر اعظم، کیا کہہ رہا ہے؟ تھینک یو فار ریزولوٹلی اسٹینڈنگ ود، آگے اسرائیل کا جھنڈا، یعنی اسرائیل کے ساتھ، تھینک یو فار ریزولوٹلی اسٹینڈنگ ود اسرائیل اینڈ سپورٹنگ آور رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس اگینسٹ ٹیررسٹ اٹیکس۔ تو ان ممالک کا جھنڈا شیئر کر کے ان سب ممالک کا شکریہ ادا کر رہا ہے کہ بہت شکریہ کہ آپ زبردست طریقے سے ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ہماری مدد کی، آپ نے ہمیں سپورٹ کیا، ہمارا جو حق ہے اپنے دفاع کا، اس کے لیے۔ اب دفاع کا حق دیکھیے، کیا دفاع کا حق ہے کہ ایک سال، چند ماہ کے، چند دن کے بچے، 10 12 سال کے بچے، یہ شہید کرنا ان کا سیلف ڈیفنس ہے۔ یہ اپنے دفاع میں، یعنی میڈیا آرگنائزیشن جس کو کرائم وار کہا جاتا ہے، اس کے بھی جناب دفتر تباہ کر دو، گھر اجاڑ دو، لوگوں کے گھروں پر قبضے کر لو، جا کر جو مسلمان ہیں وہ وہاں قبضے ہو رہے ہیں، یہاں سے ہی مسئلہ ہوا، ان کی عبادت گاہ بیت المقدس، اس پر جا کر قبضہ کر لو، یہ ان کے لیے سیلف ڈیفنس ہے۔ تو اس سیلف ڈیفنس کا وہ شکریہ ادا کر رہا ہے، لیکن وہاں پر بھارت، جس کو کہتے ہیں میرا مہان بھارت، نریندر مودی صاحب، وہ کہیں نظر نہیں آتے۔ تو شرم کی بات ہے، اور اب وہ اسی لیے ٹرینڈ ہو رہا ہے یہ سوشل میڈیا پر، اسی لیے مودی کو شرم دلائی جا رہی ہے کہ تم نے کیا حاصل کیا، اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی باعث شرم ہے، یہ بات شرم کا مقام ہے جو آج بھی کہتے ہیں کہ جی وہ پاکستان بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، ہمیں اکٹھے ہی رہنا چاہیے تھا۔ تو آج آپ دیکھیں کہ وہاں پر جب مسلمان فلسطین میں شہید ہو رہے ہیں، تو وہ ریاست فلسطین کے مسلمانوں کی آواز نہیں اٹھا رہی، وہ ریاست، اس کا لیڈر کھڑا ہو رہا ہے اسرائیل کے حق میں، غاصب کے حق میں، اور منہ کی کھا رہا ہے۔ تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پاکستان ایک آزاد ریاست ہے، مسلمانوں کے لیے آواز تو اٹھائی جا رہی ہے نا یہاں پر۔ آج ہم اسرائیل کو تسلیم بھی نہیں کرتے اور مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں، فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھیے کہ وہاں تو مسلمانوں کو اپنی رائے کے اظہار کا بھی حق نہیں ہے، اور وہ یہ بھی حق نہیں رکھتے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو سکیں، کم از کم اسرائیل کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے تو مسلمانوں کو ساتھ تو دے دیں۔ تو وہاں کی ریاست دیکھ لیجئے، یہ ظلم کر رہی ہے۔ تو مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں جو ظلم کرنا ہے، انہوں نے اسرائیل کے ساتھ ہی کھڑے ہونا ہے، جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہوگا۔ تو یہ کہانی ہے، اور دیکھیے کس طرح سے پھر جب آپ غلط کرتے ہیں تو اپنوں میں بھی آپ کو کہیں نہ کہیں بے عزتی کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے۔ اللہ حافظ۔